سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر 4 اہم کام کیے، 3 فوری جس میں مسجد کی تعمیر، مواخات یا بھائی چارہ اور میثاق مدینہ یعنی معاہدہ اور اصول، اور چوتھا کام مستقل ہوتا رہا یعنی فلاحی ریاست کا قیام۔ تو بچوں، جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، کیا نام تھا اس کا؟ کون بتائے گا ہمیں اس کا نام؟ جی بالکل صحیح بتایا، ناقہ۔ وہ رک کر بیٹھی تھی، اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسلمانوں کا شعار یہی تھا، کسی نئی بستی میں سب سے ضروری چیز مسجد ہے، اسی لیے قباء میں مسجد قائم کی گئی، پھر جہاں راستے میں جمعہ پڑھا وہاں مسجد قائم کی گئی، اب یہاں مدینے میں بھی سب سے پہلے مسجد ہی کی تیاری کی گئی، اور یہی مکے سے مدینے ہجرت کا بھی ایک مقصد تھا۔ وہاں مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے، جو کعبہ تھا وہ بتوں کی گندگی لیے ہوئے تھا، اور وہاں بھی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد صرف 1.5-2 سال کے اندر مدینہ میں 10 مساجد قائم ہو چکی تھیں، اور 10 سال بعد تقریباً 40 مساجد تھیں۔ تو بات ہو رہی تھی پہلی مسجد کی، اس کی جگہ کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے، جن کا نام سہل اور سہیل ہے۔ انہوں نے ہدیہ یعنی تحفے میں دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سے مانگی جائے پھر وہ ہدیتاً یعنی تحفتاً دینا چاہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر دینے والا ضرورت مند ہو اور قیمت نہ لے تو اس سے کوئی بہتر ہدیہ اس کو دے دینا چاہیے۔ زمین خریدنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کر کے زمین برابر کی گئی اور مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ کچی اینٹیں، کھجور کے تنے اور چھال، کنکریوں اور بڑے پتھر، ان سب چیزوں سے مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد کے دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ پہ ازدواج مطہرات کے کمرے نما مکان بنائے گئے۔ ان سب کا ماڈل مدینہ میوزیم میں رکھا ہے، جن کو بھی وہاں جانے کی سعادت حاصل ہو اسے ضرور دیکھے۔ ان مکانوں کو ہم نے کمرہ نما اس لیے کہا کہ یہ کوئی وسیع و عریض کوٹھیاں نہیں تھیں، بلکہ ان کی چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی شخص دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا تو دونوں طرف کی دیواروں کو چھو سکتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تو سجدے کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں سمیٹ لیتیں، اور جب سجدہ کر چکتے تو پاؤں دوبارہ پھیلا لیتیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کمرہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ پیارے بچوں، جیسے یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر بن گیا، اسی طرح اس مسجد کا نام مسجد النبوی یعنی نبی کی مسجد بنا۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ تھی، بلکہ ایک مرکز تھا جہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی، مشورے بھی کیے جاتے تھے اور فیصلے بھی ہوتے تھے۔ انفاق یعنی دین کی راہ میں مال بھی جمع کیا جاتا تھا۔ جہاد یعنی کفار سے لڑائی کے لیے دستے بھی روانہ ہوتے تھے۔ غرض یہ ریاست مدینہ کا نظام چلانے کی ایک پارلیمنٹ تھی، جہاں اور بھی انتظامی معاملات ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بے گھر اور غریب افراد کی رہائش بھی تھی۔ اس میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس کا نام صفہ تھا۔ اس میں رہنے والوں کو اصحاب صفہ یعنی صفہ کے لوگ کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ اکثر اوقات وہیں مسجد النبوی میں ہوتے تھے، لہٰذا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سیکھنے کا بہت موقع ملتا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشہور اصحاب ہیں، جو احادیث کے بڑے راویوں میں سے ہیں۔ دوسرا اہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو مدینہ میں موجود مسلمانوں کا بھائی بنا دیا، کیونکہ مکہ والے بے گھر تھے، اکثر سامان وغیرہ وہیں رہ گیا تھا، تو یہاں ان کے لیے بہت مشکلات تھیں، جبکہ مدینہ کے صحابی یا خاندانوں کے لیے کسی ایک صحابی یا خاندان کی مدد کرنا آسان تھا۔ اسی لیے مدینہ والے انصار یعنی مدد کرنے والے کہلائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تقریباً 45 یعنی 90 افراد کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ 45 مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنا دیا، اور اس میں ملتے جلتے مزاج اور حیثیت کا خیال بھی رکھا گیا۔ یہ بھائی غزوہ بدر تک ایک دوسرے کی وراثت میں بھی رشتہ داروں کے بجائے شریک قرار پائے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال اور چیزیں رشتہ داروں کے بجائے ان بھائیوں کو ملیں گی۔ ان بھائیوں کے درمیان اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی کہ انصار اپنا آدھا مال، آدھا مکان، آدھے باغات، یہاں تک کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو طلاق دے کر ایک بیوی بھی دوسرے بھائی کو دینے پر تیار تھے۔ لیکن مہاجرین نے صرف ان کے گھر قیام اور طعام ہی کو پسند فرمایا اور خود محنت اور تجارت کر کے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اپنے الگ الگ گھر بسا لیے۔ پیارے بچوں، ذرا سوچئے تو کہ مکہ سے 600-700 لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، ان کا انتظام یعنی رہائش، کھانا وغیرہ کتنا مشکل کام ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ کیسے اس کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو آج کی اصطلاح میں ڈیلیگیشن کہتے ہیں، یعنی کسی بڑے کام یا مسئلے کو پہلے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، پھر اہل لوگوں کو اس کی ذمہ داری سونپنا۔ ڈیلیگیشن کا مفہوم چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات یعنی بھائی چارہ فرمایا، اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور تراکیب شامل تھیں۔ بچوں، تیسرا اہم کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا میثاق مدینہ۔ میثاق کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ایسے اصول طے کرنا جس پر مختلف قسم کے لوگ متفق ہو جائیں۔ اس کو ایک طرح کا معاہدہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جدید اصطلاح میں چارٹر۔ جس طرح ہر ملک کا ایک دستور یا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے مطابق ملک چلایا جاتا ہے، اسی طرح میثاق مدینہ تاریخ انسانی کا پہلا لکھا ہوا اور ایک جگہ جمع کیا ہوا دستور تھا۔ اس کی تقریباً 50 دفعات یعنی پوائنٹس تھے، جس میں اس چیز کی کوشش کی گئی تھی کہ مختلف قبائل، خاندان یا لوگ بذات خود کوئی فیصلہ یا کام کرنے کے بجائے بحیثیت ایک قوم سوچ سمجھ کر اجتماعی فیصلہ اور اقدام کریں، اور کسی بھی تنازع یا اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مساوات یعنی برابری کا بہت خیال رکھا گیا تاکہ کوئی اپنے کو کمتر اور حقیر نہ سمجھے۔ پیارے بچوں، اس سے مسلمان اور قرب و جوار کے قبیلے آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیوں سے محفوظ ہو گئے اور دشمن کے لیے ایک متحد اور بڑی طاقت بن گئے۔ آگے چل کر اس معاہدے میں مدینہ کے ارد گرد کے یہود قبائل بھی شامل ہو گئے، اور ان کی مناسبت سے کچھ نئے اضافی نکات یا پوائنٹس بھی شامل کر دیے گئے، جس میں سے ایک تو یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس کا جواب دیں گے اور دفاع یعنی حفاظت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ مکہ کے کفار قریش کو پناہ یا مدد نہیں دیں گے۔ اس کے نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ یہود اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو اس میں بھی برابر سے مال خرچ کریں گے۔ یہ اخراجات اور مال والا نکتہ ابھی ہم آپ کو چوتھے کام کے ضمن میں تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ تو بچوں، یہود کے قبائل سے ملنے کے بعد مدینہ ایک بڑی ریاست کی شکل اختیار کرنے لگ گیا، جس کا دارالخلافہ اور مرکز پرانا یثرب یا مدینہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے اہم کام کی طرف، جو چند روزہ نہیں تھا بلکہ اس کے بعد مستقل بنیادوں پر ہوتا رہا، اور وہ تھا اسلامی فلاحی ریاست کا قیام۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ فلاحی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ پہلے تو یہ بتائیں کہ فلاح کا کیا مطلب ہے، جو ہم ہر نماز اور اقامت میں کہتے ہیں۔ جی ہاں، کامیابی۔ تو فلاحی ریاست وہ ریاست ہوئی جس میں ہر کوئی کامیاب ہو یا اسے کامیاب کرنے کی کوشش ہو۔ اسلامی فلاحی ریاست تو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی بھلائی سوچتی ہے، اور صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ جانوروں، یہاں تک کہ درختوں اور پودوں تک کی بھلائی سوچتی ہے۔ جیسا کہ ہدایات ہیں کہ کہیں حملہ کیا جائے تو درختوں کو نہ کاٹا جائے اور جلایا نہ جائے، کسی چڑیا کو بھی محض مشغلے یا شوق میں نہ مارا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں،
آج بھی ہمارے لیے اسلامی فلاحی ریاست کا سب سے اعلیٰ نمونہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے،